اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم وصدقہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صلوات بر محمد و اہل بیت. عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ عصر میں جناب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا ہے. ارشاد رب العزت ہے والعصر، مجھے قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان خسارے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے. پھر خالق فرماتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس نقصان سے صرف وہ لوگ بچ سکتے ہیں، ان کے سوا سارے انسان نقصان میں ہیں جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. ایسے لوگ خسارے سے بچ جائیں گے جو صاحبان ایمان ہیں اور ان کے عمل بہتر ہیں، عمل صالح ہیں. دو چیزیں سامنے آئیاں. خالق دے ہاں نقصان تو وہ بندہ بچ سکتا ہے جڑا پہلے صاحب ایمان ہوئے پھر وہ دا عمل بہتر ہوئے. یہ ترتیب خالق نے پورے قرآن جاری رکھی ہے کہ ایمان دا ذکر پہلے فرمایا ہے، عمل دا ذکر بعد فرمایا ہے. یعنی جڑا بندہ صاحبان ایمان جو ہیں، صاحب ایمان ہے، او دا ہی عمل صالح ہے. عمل صالح ہو ہی اس بندے دا سکتا ہے جڑا پہلے ایمان کامل رکھتا ہے. ایمان ضروری ہے کسی عمل واسطے. اگر کوئی بندہ عمل کرنا چاہتا ہے تو صاحب ایمان ہونا ہوتا بڑا ضروری ہے. ساڑھے نزدیک صاحبان ایمان سارے بندے دعویٰ رکھتے ہیں کہ صحیح صاحبان ایمان ہیں. بہت زیادہ زور دتا جا رہا ہے عمل تے، اور سانوں بھی مومنین حکم کرتے ہیں کہ اینیاں گلاں تسی کردے ہو، کدی عمل دی بھی گل کریا کرو. کہ مومنین فرماندے نے، سانو حکم بھی کردے نے کہ اینیاں تسی فضائل دیاں گلاں کردے ہو، فضائل بڑے پڑھتے ہو تے عمل دی گل نہیں کرتے. یہ مطلب ہے عمل دی گل کرنی ہوئے تے فضائل نو روک دینا چاہیے. یہ بڑی عجیب و غریب گل ہے کہ فضائل پڑھتے ہو تے عمل دی گل نہیں کرتے. عمل نو بیان کرنا بھی تے فضائل شامل ہے. آج میرا دل کرتا ہے کہ میں عمل دے فضائل جناب دے سامنے پڑھ. یہ جڑا عمل ہے، عمل بندے پتہ نہیں کیوں سمجھتے ہیں. میں چونکہ یہ مجلس منصوب ساڑھے 70 امام نال میرا دل کرتا ہے کہ 70 امام دی زبان اطہر چو پوچھئے پہ عمل کی نوانت ہے. یہ عمل دا جڑا آسان تصور کیتا نا جی، وہ بڑا عجیب و غریب ہے. بہت زیادہ دنیا ایسی ہے جڑی نماز نو عمل سمجھ دی، اس تو علاوہ کسی شے نو بندے عمل سمجھتے ہی نہیں. اور جڑا بندہ باقاعدہ نمازی ہے انہوں بندے عامل سمجھتے ہیں تے دوسرے بندے نو بے عمل سمجھتے ہیں. نماز ایک عمل ہے، ایک عمل ہے. نماز ایک عمل ہے اور بہترین عمل ہے. نماز ایک عمل ہے اور بہترین عمل ہے. وہ بھی لوگوں کو پتہ کوئی نہیں پیسے کیوں پہ پڑھنے. پتہ لگ گیا ہوئے تو بڑی خیر ہو گئی ہو. اللہ کوئی کام ایسا کراندہ ہی بندے کو نہیں جدے پیچھے کوئی فلسفہ موجود نہیں. جن عمل دین چ موجود نہیں انہوں دے پیچھے ایک فلسفہ ہے. نماز دے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے جدی وجہ تو اللہ پڑھانا چاہتا ہے. اللہ فرماتا ہے نماز روکتی ہے انسان کو برے کاموں سے اور بے حیائی کی باتوں سے. نماز اس واسطے پڑھی دی ہے بندہ برائیاں تو بچ جائے، بندہ برے کاموں تو رک جائے. نماز عمل ہے، بہترین عمل ہے. امام نے جڑا حکم فرمایا، 7ویں امام نے کسے پوچھا حضور عمل کسے کہتے ہیں، بلکہ اس پوچھا کہ بہترین عمل کسے کہتے ہیں. بہترین عمل، ہن بہترین عمل امام نے دسنا ہے.
بندے پوچھے اپنی حیثیت دے مطابق، امام نے دسنا ہے اپنے علم دے مطابق۔ جڑا سوال کر رہا ہے قبلہ وہ اپنے ذہن دے مطابق کر رہا ہے، جڑا جواب دے رہا ہے وہ اپنے علم دے مطابق دے رہا ہے۔ اس سوال کیتا حضور سب سے بہترین عمل وہ کون سا ہے؟ توجہ رکھنا، ایمان اور عمل نو ذہن چ رکھنا۔ ساڈے نزدیک ایمان ہو رہے تے عمل ہو رہے، بڑی عجیب ساڈا ذہن چ سوچ یہ ہے کہ ایمان ہو رہے تے عمل ہوئے۔ آخیا مومن تے ہیں تے تو عمل کرتا ہی نہیں۔ بندہ پوچھے مومن کا دا جڑا عمل نہیں کرتا؟ مومن ہے تے عمل کرتا کوئی نہیں۔ ایمان تے عمل وکری وکری شے ہی نہیں۔ میرے امام دی فصاحت و بلاغت تو صدقے آخر صاحب نہج البلاغہ دی اولاد ہے۔ گل تے اپنے معیار دے مطابق کرنی ہے نا۔ بندے پوچھے حضور ستویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو حضور سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ امام فرماتے ہیں سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کے چھوڑنے سے اعمال قبول نہ ہو۔ سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ فرماتے ہیں سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کے ترک کرنے سے، وہ ایک عمل چھوڑنے سے کوئی عمل قبول نہ ہو، اسے کہتے ہیں بہترین عمل۔ سب سے بہتر عمل وہ ہے جس کے نہ کرنے سے تمام اعمال ضائع ہو جائیں، کسی کام کے نہ رہیں۔ بندے دوسرا سوال کیتا حضور پھر وہ کون سا عمل ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اعمال قبول ہوتے ہیں؟ فرمایا اسی عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ توجہ رکھنا، اسی عمل کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان ایک عمل ہے۔ میں وہ دے واسطے ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا۔ قرآن دیاں جنیاں آیتاں آؤندیاں نے وہ عمل واسطے آؤندیاں۔ قرآن دی آیتاں عمل واسطے ہوندیاں جی، عمل واسطے ہوندیاں۔ پہلے عرض کر دینا قرآن دی جڑی آیت ہوندی ہے وہ عمل واسطے ہوندی۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، یہ مطلب ہے کرو۔ وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو لہذا دیو، عمل ہے نا۔ حج کرو لہذا ایک طریقہ ہے اس طرح حج کرو۔ قرآن دی آیت جدوں حکم لے کے آندی ہے وہ اگے عمل تے ہے نا کوئی۔ آج میں اس محترم مجمع کو قرآن دی ایک آیت دا عمل پوچھنا چاہنا، دسنا نہیں چاہتا، پوچھنا چاہنا کوئی تواڈے ذمہ میں کام آؤندے نے کہ سارے ساڈے ذمہ ہی آؤندے؟ کدی تسی بھی کوئی گل کریا کرو۔ عزیزاں نے گرامی قدر، نماز دا حکم آیا پڑھو، زکات دا حکم آیا دیو، حج دا حکم آیا کرو، یتیم نال پیار دا حکم آیا کرو۔ یہ مطلب ہے ہر آیت دا کوئی نہ کوئی عمل ہے۔ میں اپنے محترم مجمع کے سامنے ایک آیت رکھنا۔ خالق فرماندہ ہے اے رسول ان لوگوں سے یہ بات کہہ دے، کیا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رسول اللہ، ان لوگوں سے کہتے جو ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ تمہارا حق نہیں بنتا کہ تم محمد کو تکلیف دو، تمہارا تو حق نہیں بنتا کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ کیویں تکلیف ہوندی ہے نبی نو؟ خالق فرماندہ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، محمد دنیا سے بظاہر اٹھ جائیں، نبی کے بعد ابد تک اس کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا، نبی کے بعد اس کی بیوی سے ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، ابد تک کبھی بھی اس کی زوجہ سے نکاح نہ کرنا۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ مومن سوچے گا کیسے؟ سوچ ہی نہیں کو سکتا۔ اس آیت کا عمل دسن علماء، آیت موجود ہے، ہدایت موجود ہے، اس آیت کا کرنا ان کی۔ نماز والی آیت تے کچھ کرنا ہے نا، پہ نماز اٹھ کے پڑھنی، زکات والی آیت تے کچھ کرنا ہے، عمل لے کے اٹھ کے زکات دیو، حج والی آیت کچھ کرنا ہے پہ جا کے حج کرو۔ آیت موجود ہے، عمل دسو۔ اگر اس دور دی ضرورت سی آیت تے
تے منسوخ ہو جاندی. توجہ رہے، اس دور دی ضرورت سی تے نال ہی مک جاندی. آیت اج بھی موجود ہے. دسو کی عمل ہے؟ میں دس رہا اپنے ذہن کے مطابق عمل ہے. اللہ فرماتا اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں اور اس کے بعد بھی ان سے نکاح نہ کرنا، کیونکہ باپ چلا جائے تو ماں سے نکاح نہیں ہوتا. نبی تمہارا باپ نہیں لیکن وہ تمہاری مائیں تو ہیں. تسا ماں دی نظر نال ویکھنا ہے تے بعد وچ نکاح نہیں کرنا. اچھا یہ مطلب ہے اس نظر نال نبی دی زوجہ نو نہیں ویکھنا. آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جن لوگوں میں ایمان ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہم صاحبان ایمان ہیں، نبی اور اللہ کے آگے قدم نہ رکھنا. اچھا نبی والی گل تو سمجھ چاہتی، اللہ والی نہیں آتی. بھائی اللہ دے اگے نہیں ہونا، اللہ دے اگے نہیں ہونا. نبی والی گل تو سمجھ چاہتی. پوچھ لیجیے نا قرآن کو بھی اللہ دے اگے ہونے کا مطلب کی ہے. فرمایا میں یطع رسول فقط اطاع اللہ. رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت. تسی رسول اگے کھلو گے نا تو سمجھو اللہ اگے کھلو گے، کیونکہ یہ ذریعے اللہ اپنی اطاعت کرا رہے. اللہ فرماتا کبھی بھی اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھنا. اور یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور جب نبی بات کر رہے ہوں تو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. یہ دو کم تسا زندگی چ نہیں کرنے. ایک تے نبی دے اگے نہیں ہونا، دوسرا نبی دی آواز تو آواز بلند نہیں کرنی. میں کیا اللہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کب ضائع کر دیے. دو کم نہیں کرنے. آمک سجن نالو دانا دشمن چنگا ہوں. دشمن دانا ہوئے نا تے او ٹھیک ہے، سجن آمک ہوئے تے چنگا نہیں. اللہ فرماتا ہے عمل بندے دا نہیں رہندا ایک بھی جڑا نبی دے اگے ہوئے تے یا نبی دی آواز تو آواز بلند کرے. یہ دا مطلب ہے بندہ وہی ہے جڑا اپنے اعمال نو بچائے. ٹھیک ہے، نبی دے اگے کھلون نال عمل ضائع ہو جاندے نے. نبی دے اگے کھلون نال کئیاں بندیاں نو صحابہ نال ایڈی محبت ہوئی ہے انہاں منہ تے ہاتھ پھیریا کہ تواڈے اسی عمل رہن دئیے تے ساتھ تانوں منیا کیوں؟ جی نبی دے اگے ہون نال اعمال ضائع ہو جاندے. نبی دے اگے بندہ ہویا نہیں تے عمل سارے مکے نے. کئیاں بندیاں نو شوق پہ گیا بھی اساں صحابہ دلوں صحابہ دے بڑے تابع فرمان نے کہ اے نہیں مندے ساڈے تے او راضی نے، جنہاں نو آندے او نہیں مندے. کیونکہ اسی یہ مندے ہی نہیں کہ کوئی صحابی محمد دے اگے ہویا ہوئے. ساڈا بچہ بھی نہیں مندا تے تیرے مفتی بھی من گئے نے کہ فلانے صحابی نے نبی نو نماز پڑھائی سی. جڑا اگے ہو کے نماز پڑھاندا ہے وہ دو کم کردا ہے، اگے بھی ہوندا ہے تے آواز بھی بلند کردا ہے. کوئی گل نہیں، تو راضی ہو لے او دے پلے کچھ رہ پاویں نہ رہ. عمل ضائع ہو جاندے. تہاڈی توجہ رہی تے میں اے آیت مجیدہ جڑی پڑھ رہے ہیں ادھے تے میں اپنا اختتام کر رہے ہیں مجلس دا. خالق فرماندا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو صاحبان ایمان ہو، لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. کبھی بھی نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے. اے وچ اتنا خوبصورت راز ہے جدے تو پردہ اٹھ رہا ہے. بہت خوبصورت گل ہے. اللہ فرماندا ہے لکم الی طعام، تم اس وقت داخل ہو جاؤ جب کھانا تیار ہو جائے. آیت کریمہ ہے سورہ احزاب دی. اللہ فرما رہا ہے تم نبی کے گھر میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ ملے، اور داخل اس وقت ہونا جب کھانا پک جائے. یہ مطلب ہے قرآن دی صریحاً آیت جو مل گئی گل کہ نبی ال کھانا پکدا سی. جتوں تک آواز جا رہی ہے جی بالکل آیت مجیدہ ہے، کوئی تفسیر نہیں، کوئی تاریخ نہیں. اللہ فرماندا ہے الی طعام، جب کھانا پک جائے
تو اجازت لے کے اندر آنا ہے. کدے گھر کھانا پکے؟ نبی ال. نبی ال جانا کیسے؟ یا ایھا الذین آمنو. یہ نہ مشرک آتے نے، یہ نہ کافر آتے نے، یہ نہ منافق آتے نے. اللہ مومنا نو کہہ رہا محمد دے گھر ادو جانا جے کدو؟ جدو کھانا پک جائے. بھج کے لنگ جائیے تو سواد نہیں آتا، کتوں بھی بھج کے لنگ جائیے. مینار پاکستان جہاں بندہ ویکھن گیا ہوئے کولوں دی گڈی بھجا جائیے، انہوں کی پتہ لگتا کیویں دا گل کولوں بھی بھج کے لنگ جی تو سواد نہیں آتا. اتنے ایک سواد ہے جہاں تمہیں دینا چاہنا، پہنچانا چاہنا. سواد بڑا ہے. تساں غور کیتا تے ویکھنا مذہب اہل بیت کتنا حق مذہب ہے تے مخالفت کرنے والے کتنے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ فرماندا ہے جب تمہیں کھانا پک جانے کی خبر ہو جائے تو اجازت لے کے داخل ہو جاؤ. یہ مطلب ہے قرآن دی نص چو پتہ لگا کہ نبی ال کھانا پکدا سی تے اس دور دے مومن آ کے کھاندے سن. اس دور دے مومناں نو صحابی آندے نے. اگو مصیبت ہے کہ شاہ جی لفظ صحابی آکھیے نا شیعہ جی تے شیعہ نو انج طبیعت ہو جاندی ہے جی میں لفظ علی آکھیاں سنیاں دی ہو جاندی. میں بڑا اندازہ لایا جی مجمع جنا تقریرا کر کے شاہ جی میں اندازہ لایا پہ طبیعت نا جی میں شیعہ چ لفظ صحابہ آکھیے حالانکہ ہوندا کچھ نہیں ایویں نا آوازاری جی نکی جی میں بن جاندی. ایویں آوازاری سنیاں وچ علی علیہ السلام آکھیے نا حالانکہ وہ سارے حضرت علی نو مانتے ہیں پر ایویں نا اسی بھی صحابہ نو ماننے ہیں لیکن ایویں ہے نا مزاج بن گیا ہے نا. میں یہ پہلا پریکھا وچوں کڈ لاں تاکہ تہاڈوں کھل کے تسی سنو پہ میں کی پیا نا کھل کے. صحابہ دے نام تو آئندہ انشاءاللہ تہاڈوں پریشانی نہیں ہوے گی. اصل چ تہاڈوں کسے غلط خبراں دتی ہیں نا جدی وجہ تو تسی پریشان ہوندے ہو. تہاڈوں کسے دسیا کہ صحابہ کرام نبی پاک نو جنگاں چ چھڈ کے تے نس جاندے سن. تہاڈوں وچوں غصہ ہوندا ہے کہ وہ چنگے بندے سن جڑے نبی نو کلیا چھڈ کے نسدے سن. میں حلف پیا دینا آئمہ باری والےو ایک ہاتھ قرآن دے تھلے تے کتے کسے جنگ چوں کوئی صحابی مصطفیٰ نو چھڈ کے نہ نسے نہ نسن دی جرت کر سکتا ہے. یہو جہ کم منافق کردے سن صحابہ نہیں سن. آباد و شاد رہو. میں سمجھنا قبلہ توہین صحابہ ہے کہ بندہ آکے کہ صحابی چھڈ کے نس جاندے سن. یا کوئی بندہ تانوں یہ گل آکھے پہ نبی گل کیتی تے کو کسے بندے آکھیا یا رسول اللہ تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے. صحابی نبی نو نبی سمجھدا طبیعت ٹھیک ہوے تے پاویں نہ ہوے. جڑا نبی دی طبیعت نو چیک کردا پھرے صحابی نہیں ہوندا وہ بھی منافق ہوندا ہے. ایمان والا نو حکم ہے ادو آنا جدو کھانا پک جائے. میرے نال رہیا جے مولویاں بڑیاں گپاں ماریاں جے ممبراں تے کھلو کے گپاں ماریاں نے سیداں دے خلاف. جڑے سید بیٹھے ہو ذرا سار اٹھانا دوسرے سامعین توجہ فرمانا. آندے نے خالق فرماندا ہے جب نبی کے گھر میں کھانا پک جائے یہ مطلب نبی ال پکدا سی تے صحابی آ کے کھاندے سن. نبی ال پکدا سی. اج بانیاں کھانا پکایا نے نا کھا کے آیا نا نہیں کھاتا. جنہیں کھاتا ہے وہ بولو نہیں کھاتا تو انہوں ہی مل جائے گا. میں تے ایک بسکٹ کھا آیا باغے کو انڈے بھی 2 کھا آیا. اچھا آج اسی پاویں کڈے اپنے اپنے گھر امیر ہاں اج تے اتوں ہی کھادا نا جی کھادا نا. یہ کھوایا کنے بانیاں کھادا کنے آئے عمرا آئے ہون گے. ممکن ہے بانیاں تو امیر بندے بھی آئے ہون. این ممکن ہے کہ بانیاں تو عمراء ایتھے آئے ہون. لیکن آج جو نہ کھوایا ہے آج جیسا سارے کھاتا ہے آج تے ساڈا حق نہیں نہ بنتا اتھوں کھا کے نکل کے آکھیے غریب جے. کیا بات ہے آباد رہو. کم از کم قبلہ آج تے ساڈا حق نہیں بنتا پہ جدن پہ کھانے ہاں ادن ہی انہوں غریب پہ آنے ہاں. بندے آکھن گے جو کچھ شرم کرو آج تے حیا کرو. آج تے تساں کھاتا ہے تے جدے ولو کھائیے انہوں غریب تری نہ آکھی دا. مولوی جدو ممبر تے بیٹھا ہو سکے سلام اس پر جس کے گھر میں
چاندی تھی نہ سونا تھا، جس کا ٹوٹا ہوا بچھونا تھا، نبی دا اکو کڑتا سی، سارا سال اونوں ہی تروپے لالا پاندے سن، اکو ہی جتی سی، اونوں ہی گنڈ گنڈ پاندے سن۔ آ قرآن میرے ہاتھ سی، کڑتا پاوے محمد دا ایک رہے، نبی کھواندا رہے، لوکی کھاندے رہے۔ ہائے 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 ہائے، گل قبلہ کڑتیاں دی نہیں، گل جتیاں بدلن دی نہیں۔ ایک بندہ 20 سوٹ بدلے تے قیمہ ودیا نال چروڑے، جی 20 سوٹ بندہ دیہڑی دے بدلے تے قیمہ پہلا فریج چ رکھ چھڑے، تے جے ود جا تے گلی چروڑے تے نال دے ہل نہ بھیجے، اونوں سوٹاں نال کی غرض ہے؟ بندہ غریب ہوئے تے آکھے آؤ اے 1.25 لاکھ ہے، بارے مولویاں والا کام نہیں ہے، ملنگا والا کام ہے۔ مولویاں گیا بندیاں پورا ٹیل لا چھڑے ہے تے افطاری کرائیے تے اٹھے رہے مولوی تے انہاں آکھے ہے تے سارا دن روزہ سی، کھادا کچھ نہیں گیا، بھوک تے مر گئی سی 4 بجے دی، ہن کھانا کی سی؟ ہر شے کھا کے جڑا آکھے کچھ نہیں کھادا انہوں مولوی آندے نے۔ قرآن دی قسم جڑا ادھی روٹی او دے بچوں میں ادھی کھا کے آکھے 1.25 لاکھ ہے، انہوں علی دا ملائنگا۔ خدا دی قسم جی ملنگا دا لفظ ہے کہ 1.25 لاکھ ہے، 1.25 لاکھ ہے، 1 روپیہ دیتا تو نہ کہ 1.25 لاکھ۔ میرے ایک دوست نے گل سنائی ملنگ دی، میں حیران ہو گیا۔ آندا اسلام آباد گیا سا، ایک بندہ میرے نال اہل حدیث سی، دوسرا شیعہ سی، دوویں دوست سن، دوستی ہو جاندی وہ کٹھے گئے تو ملنگ آ گیا، گڈی کھلاری تے ملنگ آ گیا کوئی منگن والا۔ اس آخیا جی نظر اللہ نیاز حسین، وہ میرا دوست آندا ہے عامر نقوی دا نام ڈسکے تے، وہ آندا میں انہوں 10 روپئے کٹ کے وہ دے ہاتھ رکھے، وہ خیر وہ دوجے نو شرط سوجی جی دوست دا بڑا سی۔ اس آخیا ملنگا گل سن، وہ آ گیا، اس آخیا 10 روپئے نو واپس کر دے، 1000 روپیہ اس کٹے۔ اس آخیا آخ نظر اللہ نیاز صحابہ، انہوں ایسی پہ منگن والا ہے، اس شام نو 10 کٹھے کیتے تے کنے کو کر لے گا؟ 1000 روپیہ پہ 10 ہو، اس آخ چھڑنا مانگتا دا کی ہوندہ ہے؟ وہ میرا دوست آکھ لگا ایڈا میں راضی ہویا، وہ روپیے 10 انہوں دے کوڑ، وہ 1000 روپے دیندہ سی۔ اس آخیا آخ نظر اللہ تے نیاز صحابہ، اس آخیا جا موندہ مار جا، اس آخیا غور فرمایا، اس آخیا جا موندہ مار جا کہ میں نے 10 ہی ٹھیک نے۔ اس باؤں پھڑ لیا، اس آخیا تو صحابہ دا منکر ہے؟ اس آخیا نہیں۔ اس آخیا صحابہ دا منکر ہے؟ اس آخیا نہیں۔ تو اس آخیا انہاں دے نا دی نیاز کیوں نہیں لیندا؟ اس آخیا میں نے قسم علی دی عزت دی صحابہ انہاں دی نیاز آپ کھاندے سن۔ آباد رہو شاد۔ ملنگ ایڈا بے علم نہیں ہوندا جنہ لوکاں آکھیا ہے۔ اور گل میں قبلہ قرآن پڑھ کے سوچیا پہ ملنگ نے گل ٹھیک کی تھی، نیاز کتھے پک دیئے مصطفیٰ وال تے آ کے کھاندے کون نے؟ یہودی نہیں، نصارہ نہیں، مشرک نہیں، یا ایھا الذین توجہ رکھنا آمنو، یہ دا مطلب ہے صحابہ نو یا آمنو کیا جا سکتا نا؟ بولو یار، اس دور دے آمنو کون سن؟ صحابہ۔ یہ دا مطلب صحابی آ کے کھاندے سن تے نبی پاک کھواندے سن۔ ایک قرآن ثابت ہو گیا۔ قرآن میں پہلی باری پہ پڑھنا، میں حافظ نہیں، مولوی قرآن دے حافظ بھی آئے نے، انہوں نے یہ آیت پڑھی نے نا، پڑھی نے نا، پھر پڑھ کے جھوٹ بولیا نے کہ نبی دے گھر ککھ نہیں سی۔ اس مولوی تو میں حیران ہاں، ایک پاویں نبی پاک ادھار چوک کے پکاندے سن، پکاندے تے نبی سن۔ بولو نبی کدھروں ادھار بھی چکن تے پکاندے تے قرض بھی لین تے پکاندے نبی سن تے کھاندے صحابہ سن۔ حضرت علی دی ولایت دا گلا مولوی تے نہ کریا جے، اے او اوتری شے وے تے جڑا پکا کے کھواندا اونوں غریب آندا ہے تے جڑا کھا کے جاندا اونوں غنی آندا ہے۔ آباد رہو، کمال ہے۔ میں شیعہ چ پڑھن دا بھی میرا تجربہ ہے، میرا اہل سنت بھی پڑھن دا تجربہ ہے۔
آ جڑے بندے ترلے تھوڑے کرتے نا بولو ہے بولتے کیوں نہیں تمہیں کی ہو گیا اور جڑی زبان اتنے نہ بولی اس قبر چ بھی نہیں جے بولنا ہوا زبانہ بنیاں کدے واسطے نے اور بندے ترلے کرتے میں کدی نہیں کیتے اس واسطے کہ میرا سنیا چ پڑھن کا تجربہ ہے وہ کدی بولے ہی نہیں جی میں میلاد پڑھنا سنیا چ انہوں کا کدی بولے ہی نہیں ساری تقریر سنن تو بعد آتے ہیں واہ بھائی واہ بعد سنن تو بعد حالانکہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے پر بولو 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 تسی بولن نہیں آئے تسی سامعین ہو جڑا سامع میں انہیں تو سننا ہے نا تو بولنا تو ایسا ہے تو ہاں تو سننا ہے نا سن رہا ہو نا راضی ہاں عزیزاں نے گرامی قدر مولوی دا مزاج ایسا ہے اس میلاد دے جلسے میرے کول بیٹھے مولوی آکھن ہائے کفر تے شرک دی اندھیری سی چلی عرب دے جوان بیٹھے ظلمت سی ملی خدا نے کرم کیتا دنیا بنائی عرب دی زمین تے رحمت برسائی قدرت خدا دی کہ آ گئیاں دائیاں تے ادھ کڑ عمر دیاں بڈھیاں مائیاں آئیاں دودھ پیان نے آئیاں تے بچیاں نو دودھ پیان نے قدرت خدا دی کہ آ گئیاں دائیاں تے ادھ کڑ عمر دیاں بڈھیاں مائیاں بالا نو چکیا تے ہو گئیاں رائی تے سونے محمد دی واری نہ آئی دائی علیمہ دے سن پاک جاگے بیٹھی رہی ہو محمد دے لاگے آکھے میں سونا محمد نہیں دینا تینوں بھی مہنا تے مینوں بھی مہنا اس آکھے اپنے پتر دا چیتا نہ رکھے تے سونے محمد نو چلے پی پکھے ساریاں گلاں میں دھیان نہ سنی تے مینوں یاد نہیں کچھ میں ایک مولوی نو آکھیا سی میں کیا کچھ لحاظ کریا کرو نعت دا دھیان رکھیا کرو ہے کہ میں کیا حساب رکھیا کرو بھی ایک موسم وچ پکھا ہوندا ہے ایک وچ نہیں ہوندا تسی مرو گرمیاں چاہتے ہو کالی کملی والا تے سیال چاہتے ہو اپنے پتر دا چیتا نہ رکھے تے سونے محمد نو چلے بھی پکھے گرمیاں چ کملی نہیں لین دیندے تے سیال چ پکھا نہیں کھلون دیندے چنگا نبی نو آرام دیتا ہے وہ میلاد دے جلسیاں چ مولوی آندے نے بھئی دائی علیمہ اس واسطے نہیں سی کھڑدی کہ نبی پاک غریب بڑے سن میں قرآن دی قسم میلاد دے جلسیاں چ بابا جی آکھے کہ دائی علیمہ چین چوں آئی سی دائی علیمہ عرب چو آئی ہے نا بنو سعد قبیلے چو آئی ہے نا اے دائی علیمہ محمد نو غریب توجہ رکھنا کوئی دائی نبی نو غریب کی میں سمجھ سکتی ہے دائیاں نہیں سی پتا ہے دے دادے نے 100 اونٹ دے پیو تو قربان کر چھڑے سی اور 100 اونٹ بھی پکا کے کھوایا ہے اونٹ دیشن نہ ہو رہے تے 100 اونٹ دا گوشت ہویا ہوئے تے غریب بندے نو مسالے بارے چ نہیں آؤں دے جی 100 اونٹ تے شاہ جی سوئی گیس نہ ہوئے تے گلدا کیویں اینا تے بالن ہی غریب نو بارے چ نہیں آوندا جس 100 اونٹ ذبح کر کے حضرت عبداللہ تو وار کے تے کھوا چھڑیا عرب دیاں بندیاں نو غریب ہی سی نا غریب سی ٹھیک ہے شاباشی بھی تیرے جمن تے جڑا 100 اونٹ ذبح کر کے تے پکا کے کھواوے او غریب نے تے جڑا 250 دی اونٹنی 950 دی محمد اگے ویچ چھڑے ہو امیر ہے بس جملہ سننا میں ایمان دس رہا ایمان کیے عمل کیے خالق فرماندہ خبردار مت داخل ہونا غیر ناظرین آئیناہو ادھر وچ بکھرا سواد ہے اور کھانا پکنے کا انتظار محمد کے گھر میں بیٹھ کے نہ کرنا یہ مطلب ہے قرآن دس رہا پہ کچھ بندے ایسے ویلے بھی ایسا پہ کھانا 2 بجے ملنا ہوتا ہے تو سویرے 8 بجے تشریف لے ہوتے سن اللہ پہ فرماندہ پہ کھانا پکن دا انتظار کتے باہر کرے کرو تسی سویرے ہی آ بیندے ہو پکتے لین دیا کرو توجہ رکھا جائے میرے سامنے پیر بیٹھے ہو پیران دے گھر مجلس ہوئے یا میلہ ہوئے مرید 15 دن پہلا آ جاندے بولو ہو بابا جی آؤں دے نا مجلس ہوئے تے مریدین بابا جی وڈیاں دے انہاں دے مریدین پہلا 15 دن آ جاندے تے مگروں 20 دن بعد جاندے نے ان صدات عظام نو کوئی انہاں دی تکلیف ہے نہیں خدمت ہی انہیں کرنی ہے نا جی جڑے پیر کو مرید 15 دن پہلا آ جانا ہے تو کی خیال ہے اس آ کے لمحہ پہ رہنا یہ خدمت کرنی سو نا پیر تے پرانے زمانے تمہیں پتا ہے گھوڑی تے ہوندے سن تے اگے بندہ ایک گھوڑی دی واگ پھڑ کے ٹردا سی تے 12 میل سفر کرن تو بعد
پیر علی اتوں اتر کے لمے پی جاتا سی تے مرید کٹن لگ پیندا سی. ٹھیک ہے تھکے تو پھر وہی ہوندے سن نا, بولو تو صحیح نا. بڑا پیدل ٹردا سی پیا, انہوں پوچھ پی تو تھکیا کہ وہ تھکے نے, وہ آندا تھکن دی گل نہیں, او اولاد علی ہے. صدقے جاواں میں اپنی نیت پہ بخانا, وہ نام ہی تھکے ہون تے کٹنا پھر بھی میرا ہی حق ہے. مرید 15 دن پہلا آ جان تاں بھی آرام ہے, 10 دن بعد جان تاں بھی آرام ہے. ایک ایسے محمد مصطفیٰ دے مرید نے جنہ دے پہلا آن تو اللہ تنگ ہے. آخری جملے کہہ رہے ہیں, آباد و شاد رہو. اور پھر اگلی گل بڑی خوبصورت ہے, اللہ فرماندا ولیکن اذا دعیتم فادخلوا, جب تمہیں دعوت مل جائے کہ کھانا پک گیا ہے تو آ جاؤ. فاذا طعمتم, اور جب تم کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ, فانتشروا, فوراً منتشر ہو جاؤ. ولا مستانسین لحدیث, اور آپس کی باتوں کے لیے نبی کا صحن استعمال نہ کرو. پہلا آنا نہیں تے مگروں بہنا نہیں. کیا بات ہے, پہلا آنا نہیں تے مگروں بہنا نہیں. ہیں سارے نبی دے یار, لوکاں دی زبان وچ یار نے نا, پہلا آنا نہیں تے کھانا کھان تو بعد بہنا نہیں. حق بندا نا قرآن کولوں پوچھئے کہ پہلا آ جان تے کی ہوندا ہے, مگروں بہ جان تے کی ہوندا ہے. کیا بات ہے, قرآن نے کیڑی کیڑی گل بیان نہیں فرمائی. خالق فرماندا ہے اصل گل ہے کہ یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں نبی کے گھر میں بیٹھ کر. اور ہوتا کیا ہے, ان ذالکم کان یؤذی النبی, یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور محمد کو تکلیف ہوتی ہے. اور رومے یاری نو, جنہ دیاں گلاں نال نبی نو تکلیف ہوندی ہے. یہ مطلب چنگی گلاں کردے ہون گے. منڈا بی اے چ پڑھدا ہوئے تے 4 نال منڈے لے آوے, وہ چارے بی اے چ ہون تے بہ کے ڈسکس کردے ہون کہ سمریاں یاد نہیں, کمپیوٹر دا فلانا سبق یاد ہی, پیو ٹردا پھردا راضی ہوندا ہے تے چلو چنگا ہے. بچے بیٹھے نے, منڈے دے یار آئے نے, گلاں پہ کردے. وہی منڈا آپ پڑھیا لکھیا ہوئے تے باہروں 5-7 کیلنڈر لے آئے, انہاں بہ کے جڑیاں گلاں کرنیاں میں ممبر تے بیان نہیں کر سکدا, مینوں معاف کرنا, پتہ مینوں ہے. انہاں دی سلام علیکم ہی ہور طرح دی, سلام علیکم کوئی نہیں آؤندے سارے ہور کی آندے نے. اے 5-7 کیلنڈر لے آ کے بیٹھ کے بہا لوے, پھر انہاں گلاں تے کرنیاں نا, انہاں گلاں کرنیاں نے تے پھر پیو نے تنگ ہونا. او سمجھ اے کتھوں لین تے نہیں غور فرمایا. وہ آخے میں انہوں روٹی کھوانی ہے, وہ آخے گا روٹی کھوانی سی بچیا تے روٹی دے ٹائم بلانا سی نا. کیا بات ہے, میں جملہ کہنے لگا, اور بچیا روٹی کھاندے رہندے انہاں دا منہ مصروف رہندا, اور روٹی کھاندے رہندے انہاں دا منہ روٹی تے مصروف رہندا. روٹی تو پہلا تے روٹی تو بعد ایک گھر بان والے ہے ہی نہیں. قرآن دی عظمت دی قسم ہے, بندے نبی اللہ روٹی بھی کھاندے نے لیکن محمد دے گھر بان والے ہے ہی نہیں. مزاج ویکھنا اساں کیویں بندے لبے نے, جنہوں اساں منیا اساں کیویں لبے نے. اللہ فرمانا پہلا آنا نہیں تے مگروں بہنا نہیں. توجہ رکھیا جے, ایک بندے نو نبی نال لیاندا بھی خرید کے, جہدے مالک نے آخیا میں تینوں آزاد کر دیاں گا, اینیاں کھجوراں لا جدوں پھل دین گیاں تے میں تینوں آزاد کر دیاں گا. بندہ ایسا سی جڑا کھجور تے چڑھیا سی, اوتھوں نبی نو ویکھیا صحابہ نال, نبی اللہ پیا ویندا سی, کھجور دے اوتے سی, کھجوراں پہ لاندا سی مالک دیاں. جدوں نبی دے چہرے تے نظر پئی, ایسی کشش لگی, ہاتھ چھٹ گئے, کھجور تو تھلے ڈگا, سٹاں دا احساس نہیں ہویا. قدماں تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا انتا محمد, محمد تو ہے. سینے نال لا کے نبی فرماتے نام, ہاں. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا رسول ہے. بندے دا نام دسیا, گرمی تواڈے اندروں مک جانی ہے. نا او دا سلمان ہے, ہائے ہائے ایمان دے 10ویں درجے تے فائز ہے. شبیر دے نام نے سینے نال لایا, فرمایا سلمان آ گئے. فرمایا جی حاضر ہو گیا. تے اے دے کول جان چھڑاؤ میری. نبی دے مالک نو آکھیا بیچنا ہی, بیچنا ہی. تے نبی دا مزاج ویکھنا, کئیاں نو مول خرید کے گھر کھڑ دے نے تے کئیاں نو گھروں اٹھا دیندے نے.
توجہ رکھنا. نبی آ کے بیچنا ہی اس آگے جی بیچنا ہے کیویں دینا ہی اس آگے کھجوراں لائے اترا بڑا سی بندہ کھجوراں یہ لائے کھجوراں اتنا ہون گیاں جوان پھر پھل دین گیاں وہ پھل میں جدن کھاں گا یہ چھڈ دیاں گا. حضرت سلمان نے نبی لو ویکھیا نبی فرمایا تینوں جلدی ہے صدقے تیری عزتوں. کہنے لگا حضور آج ملاقات ہوئی تو میں کھجل ہو گیا مینوں تو جنی جلدی ہے میرا خدا جاندا اور میں خدا بھی جاندا تے تیرا رسول بھی جاندا صدقے تیری عزتوں. فرمایا اس مطالبہ کیتا نا کھجوراں لا پھر وہ ہون گیاں جوان پھر وہ پکن گیاں انہاں نوں پھل لگے گا کھا کے دیاں گا جنوں تینوں جلدی ہے نا مینوں میری عزت دی قسم ہے ادوں بہتی مینوں جلدی. فرمایا یا رسول اللہ ہوے گا کی؟ فرمایا گٹکاں لیا لفظ انج نے کہ حضور نے گٹکاں اپنی جھولی چ پائیاں نے اپنی چ حضور رکھ دے نے گٹھلی سلمان نال فرمایا علی پانی پا ایڈی کالی کم ہوندا ہی ادوں میں جدوں علی پانی پائے. حیدر کرار پانی پانا میں اپنی آنکھاں نال پڑھیا جنیاں کھجوراں 500 یا 1000 آخری کھجور نبی گڈ دے سن پے تے پہلی پھل دے بھی گئی سی. نبی فرمایا سلمان اس آکھا دیکھو میں کردا کی ہوں. ایک منٹ نہ لگا سلمان اتے چڑھیا چڑھن لگا تے نبی نے فرمایا تھلے کھلو ہن بھی اتے ہی چڑھ کے لائے تے میری توہین ہے اشارہ کر کھجوراں تیری چولی جی ڈگن گیاں آج چولی کیتی کھجوراں ڈگیاں کھجوراں منہ یہودی دے تے مار کے سلمان آندے نے آ پھڑ کھجوراں میں چلا ہوں. جڑے میں محمد دا بیڑا آیا ہے توجہ رکھنا سلمان اج آیا سی یہ اگے بھی آدھے جاندے رہندے سن روٹی کھانا آدھے سن نا توجہ رکھنا. سلمان نبی دے نال نبی قدم اندر رکھیا سلمان نال جان لگا مگروں ایک بندے نے جگہ پھڑیا وہ کہنے لگا کھلو جائے اتنے روٹی کھان جائیے. جڑے من دی غور میں آخری گل کر رہا اتنے کھانے تو پہلا بھی نہیں جائیے اتنے کھانا کھان تو مگروں بھی نہیں بہیدا. اے بندہ مگروں پہ آندا سی سلمان نبی لو ویکھیا نبی نے اتوں دی باں بلا کے گردن دے نال باں کر کے نال لا کے فرمایا تسی جاؤ منا اہل بیتی اے ساڈے گھر دا بندہ ہے او حیدر کرار دے برابر بندے کرنا لے ہو صحابہ اندر جا نہیں سکتے. سلمان نو حکم ہے تو ہارے حکم تو بغیر باہر نہیں جانا او اندر نہیں آندے سلمان باہر نہیں جاندا. قرآن رکھا مولوی دے سر تے جڑے بندے سلمان دی برابری نہیں کر سکتے او حیدر کرار دے برابر کیسے آ جائے. سلمان نو کسے پوچھا زہرا دی دہلیز دی جڑی اتلی لکڑ ہے وہ کیڑے درخت دی اتنا لکڑ ہوندی ہے نا جی دہلیز سرد انہوں سرد آکھو گے انہوں دہلیز آکھو گے وہ اتنے جڑی لکڑ پا کے چھت پایا نے وہ کیڑے درخت دی ہے. سلمان آکھیا تو میرے ایمان دی توہین کی ہو سکا سلمان میں تینوں صرف لکڑ پوچھیے کیڑے درخت دی ہے. سلمان دی آواز آئی مینوں قسم ہے زہرا دی عزت دی میں تینوں دسدا ضرور کہ وہ لکڑ کیڑے درخت دی ہے جے میں کدی اتنا ویکھیا ہوندا. آباد اے عمل ہے اے عمل ہے جدی وجہ تو سارے اعمال قبول ہوندے. اس ویڑے دی عزت کرنا سب تو بڑا عمل ہے. جس عمل دی بنیاد تے نماز قبول ہے جس عمل دی بنیاد تے روزہ قبول ہے. میں کل عرض کیتا سی تنیالے ہور نے کیتا کی ہے خدا دی قسم جن نے عمل کیتے سن سارے بیکار ہو گئے. 10 محرم نو یا 2 محرم نو جو کوڑے دے چبو چھت پایا صرف اس خاندان دی عزت کیتی. اس خاندان دی عزت بہت بڑا عمل ہے تے اے یو عمل ہے جڑا میرے صدر امام فرمایا وہ نہ ہوئے تے سارے اعمال ناقابل قبول ہوندے نے. جڑی دہلیز تے جڑی سردل نو سلمان اکھ چک کے نہیں سی نہ ویندا او دے باہر کھلو کے بندیاں آکھیا علی نو باہر کڈو نہیں تے اسی اس گھر نو اگ لا دیاں گے. میرے عزیز دوستو آئے نے بندے دہلیز زہرا تے کسے پنجابی دے شاعر نے لکھیا وہ بھڑکی آن دوپہر ویلے
جڑی تختی اگ سویر دی سی، یہ سارے پرانے بزرگاں آخیا پی یہ لگی مدینے میں تے پڑکی کربلا ہے۔ اس دروازے تے غیراں دا آنا ہاشمیاں دی برداشت چ نہیں۔ جڑے سید بیٹھے ہو، میں ایک روایت سنا کے تمہیں اجازت لین لگا، لمبا مصاحب نہیں پڑھتا، 4 منٹ تقریباً روایت پڑھ دینا۔ ہاشمیاں دی غیرت، بہت بڑے حوصلے دے مالک نے ہاشمی، اور جناب سجاد ہوں اسے واسطے ہاشمیاں دی غیرت آندے نے۔ جناب سجاد بدماشاں دا آنا ویندے رہے تے اللہ دی رضا دے مطابق خاموش رہے۔ میں مزاج پڑھ رہا ہاشمیاں دا تے تواڈے کول اجازت لے رہا، اس دروازے دی کنی عزت ہے، ہاشمیاں دے ذہن وچ کتنا وقار ہے۔ ادھی رات دا ویلا جنوں شب عاشور آندے ہو، 2 بجے رات دا وقت ہے، شبیر مصلی عبادت تے بیٹھے نے، مگر کسے دے آن میرے مولا محسوس کیتا۔ میں امامت دی گل نہیں کر رہا، انسانیت دی ظاہری گل کر رہا، محسوس تاں کہہ رہا ورنہ امام ہر شے دا عالم۔ پیچھے محسوس کیتا کوئی میرے خیمے چ آ کے رک گیا، شبیر نماز تمام کر کے پیچھا پرت کے ویکھیا تے پھر مصلی تے بہ نہیں سکے، شب عاشور دی گل کر رہے ہیں، اٹھ کے زہرا دا لال کھلو گیا تے پسینہ آ گیا، 2 قدم اگے ود کے آن والے دا منہ دوواں ہتھاں چ لے کے تے میرے مولا فرماندے نے قاسم آباد رہو۔ رات دے اس ویلے میرا بیٹا ماں دا خیمہ چھڈ کے تے تو میرے خیمے چ کیوں ہے؟ آخری رات ہے مسافراں دی۔ قاسم فرماندے نے چاچا میں اپنی مرضی نال نہیں آیا، شام دی میں تے میری اماں گلاں کرنے ہاں، ہن میں اماں دی اجازت نال آیا۔ کیوں آیا؟ فرمایا شام دی میری اماں مینوں پہ سمجھاندی ہے میرا لال تو بیٹا حسن دا ہے لیکن میں سید زادی نہیں، کل اگر میدان وچ کوئی کمی رہ گئی نا، تاریخ وچ لفظ آنے نے خون اچھا سی لیکن دودھ نے وفا نہیں کیتی۔ میرا لال کل میں زہرا دے سامنے سرخرو ہونا چاہنی ہوں، چاچا میں صرف اس کم آیا، مینوں ایک گل دسو کل دیاں شہیداں چ میرا نام ہے؟ کیا بات ہے، مولا تانوں آباد رکھے۔ ایک جملہ غیرت ہاشمی دا، ایک جملہ جدو حضرت قاسم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ کل دے شہداء وچ میرا نام ہے کہ نہیں، خدا دی قسم میں محسوس نہیں کر سکیا کہ شبیر نو حضرت قاسم نال کنا پیار سی۔ میں اندازہ ہی نہیں کر سکیا یہ لفظ پڑھ کے، جدو حضرت قاسم نے آکھیا نا کل دے شہیداں چ میرا نام ہے کہ نہیں، خدا دی قسم سینے نال لا کے شبیر منہ چم کے فرماتے ہیں تو تے میرے ویر دی نشانی ہے۔ حضرت قاسم پوچھتے ہیں با چاچا میں صرف پوچھیا کل دے شہیداں چ میرا نام ہے؟ دوجا جملہ امام نے فرمایا قاسم تیرے وچوں مینوں حسن دی خوشبو آوندی۔ تیسرا باری پھر قاسم نے پوچھا چاچا میں جڑی گل پوچھ رہا تسی جواب عنایت نہیں کر رہے، میں پوچھنا کل دیاں مقتولاں میں قتل ہونا ہے یا نہیں ہونا، میں اماں نو جا کے دسنا ہے۔ منہ چم کے شبیر فرماندے نو میرے نال قتل دی گل نہ کر، اجے تے مینوں حسن دے تیر نہیں پلے۔ او میرے ویر دی آیت، میرے ویر دی نشانی، یہ لفظ سن کے حضرت قاسم قبلہ واپس آئے نے، میں پڑھیا تے اماں نو آ کے آندے نے اماں مینوں فقیراں والا لباس پا، آ میرے او کرتے اتار جڑے پھپھی مینوں پواندی رہی ہے، اے شہانہ لباس اتار مینوں فقیر بنا، میں دادے دی قبر تے جا کے بہ جاں، تو تھوڑی دور نجف ہے، تیری عزت بچ اس نہ سکدی ہے، جدوں آئے گا نا پہ قاسم شہید کیوں نہیں ہویا تے تو لوکاں نو بازاراں چ آکھیں او دادے دی قبر دا مجاور ہے، تیری عزت بچ جائے گی، میں نے اجازت نہیں پہ ملتی۔ حد مک گئی قرآن دی قسم، چشمے فلک نے پہلی باری ویکھیا، شکی ماں نے جدو سنیا نا اجازت قتل دی نہیں پہ ملتی، سجا ہاتھ پھڑ کے فرماندی ہے آ میں آپ کوشش کر، اے دے وچ پتہ نہیں کی ہے، اے دے وچ کی راز ہے، اے دے وچ کنا مصائب ہے، کنا ولولہ شہادت ہے، کنا جذبہ ہے بی بی دے اندر، کادی کوشش کرنی ہے، پتر بچان دی نہیں، پتر ذبح کوہان دی، قبلہ بی بی ہن جناب شبیر دے خیمے ال نہیں گئے، فرمایا قاسم میں کدی حسین دے سامنے اتنی، میرے استاد فرماتے ہیں اتنی حیادار خاتون کا نام ہے ام فروا، جو شبیر کے سامنے براہ راست نہیں جانا چاہتی۔ کتھے آئی بی بی؟ اوتھے آئی جتھے جناب ثانیہ زہرا دا خیمہ سی، باہر کھلو کے دعا ماں پترا نے آکھیا انما یرید اللہ لیذہبا، بی بی اندروں فرمایا فضا دروازے تے ویکھ رات شب عاشور ہے، اے کوئی سوالی آ گیا، فضا آج پردہ ہٹایا تے منہ تے پٹ دی واپس آئی، کہنے لگی بی بی سوالی کوئی نہیں، تیرے پیو دے ویڑے دی عزت۔ قاسم تے قاسم دی ماں دروازے تے کھلوتن،
بطول دی تھی ایڈی جلدی آئی ہے زمین تے پلہ چادر دا خط پہ دینا ہے. سامنے آ کے بی بی فرماندی ہے پر جائی تین تے میں ماں سمجھنی. فرمایا آج ایک واری ویر کو میں نو پوچھ دے کل دیا شہداء وچ میرا قاسم ہے کہ نہیں. زہرا دی تھی اگے اگے ماں پتر پیچھے پیچھے منظر دین چ رکھنا 3 قدم بی بی زینب ٹرن تے فرماندے نے پرجائی میں تینوں لے جانی ہاں. اے ہن حضرت زینب عالیہ دا پیار ہے قاسم دا اے بھی اندازہ کرنا. بی بی فرماندی ہے میں تینوں لے جانی ہاں شبیر دے سامنے مجھے قاسم دے قتل والی گل میں نہیں کرنی او تو آپ کرنی ہے. فرمایا مرشد زادی میں آپ کروں گی میں کدو روز گلاں کرنی ہیں. بی بی سامنے کھلوتے نے جنہوں شبیر نے ویکھے نا اگے ثانی زہرا پیچھے قاسم تے قاسم دی اماں. جملہ میرے مولا نے بڑا عجیب آکھیا ہے. اٹھ کے کمر تے ہاتھ رکھے نے تے فرماندے نے قاسم تیرے تو بھی صدقے تیریاں سفارشاں تو بھی صدقے آ میرا لال میں تینوں تسلی دینا. جدوں بالکل سامنے آئے نا حضرت ثانی زہرا اگوں ہٹے نے جویں میں جملے پڑھن. حضرت ام فروا اتنی حیادار اور شرم دا مجسمہ خاتون سن. آنج کھلوتے نے شبیر دے سامنے پیراں تے نظراں نے ایتھے چادر ہے. علامہ زیدی فرماندے نے 4-5 منٹ بی بی ہاتھ کمبدے رہے چہرہ زرد تے بی بی بولے نہیں. حضرت امام حسین نے خود فرمایا پرجائی تو ساڈی ماں لگنی ہے جڑی گل ہی او میرے نال کر لے. میرے نال روز تو گلاں تے نہیں نہ کرنی ہے آج میرے نال گل کر لے جڑی کرنی ہے. 5 منٹاں دی خاموشی تو بعد بی بی کمبدے ہتھاں نال ایک گل کیتی ہے. کمبدے لب پہ کمبدے نے. پہلا جملہ زیدی لکھیا وہ فرماندے نے بی بی نے فرمایا حسین ابن علی علیہ السلام میں انج تیرے سامنے کدی نہ آؤندی جے میرے سر تے حسن موجود میں بیوہ تیرے سامنے آ میرا یتیم بیٹا ہے. صرف ماں پترانو اے تسلی دے کل دیا شہیدہ اچ قاسم ہے کہ نہیں. میں شہادت امیر قاسم نہیں پڑھنا چاہتا میں تے ہاشمیہ دی غیرت دا جملہ پڑھنا چاہنا. اے دروازے دی کنی عزت ہے. حضرت امام حسین نے تسلی دیتی ہے ماں نو وکھری تے بیٹے نو وکھری. ماں نو ایک جملہ فرمایا ایک بیٹے نو. حضرت ام فروا نو حضرت امام حسین فرماندن اما پر جائی مطمئن ہو کے جا کے فجر دی نماز پڑھ کل دن چڑھن دے تینوں وہمے دا قد چھوٹا ہے اے 13 سال دا ہے. جا میں وعدہ کرنا کل شہادت دا میدان لگن دے جے میں تیرے قاسم نو اکبر تو ودھا نہ دیا میں حسین ابن علی کیوں ہوا. کریم دے منہ چو لفظ سڑ کے 3 واری پتر دا منہ چو میں فرمایا قاسم مبارکی. میں زہرا دے سامنے سرخرو ہو گئی اور عزاداران ایک جملہ قاسم نو آکھے. قاسم دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے حسین فرماندے نے قاسم ہن میں تینوں دساں کہ کل دے شہیداں وچ تیرا نام ہے کہ نہیں. اے نہیں فرمایا تو قتل ہو جائے گا صدقے جاواں اتنا پیار سی. پھر جملے بدلے نے. شبیر فرماندے نے تو تے 13 سال دا نوجوان ہے نا کل دے شہیداں وچ میرا اصغر بھی شامل ہے. عزادارو جدو اصغر دا نام آیا شہزادے نے انگڑائی لئی کعبہ دے بند ٹوٹ گئے. حسین فرما دے عباس فرمایا جی مولا فرمایا شاگرد نو سنبھال. حضرت عباس نے قاسم دی پشت ہاتھ رکھے. شبیر 7 واری منہ چومیا ویکھ کے فرماندے نے قاسم میں اصغر دا نام لے تیریاں آنکھاں سرخ کیوں نے تیرے متھے دا پسینہ جاری کیوں ہے. قاسم دا جملہ سننا غیرت ہاشمیہ نو سلام عزت زہرا نو سلام. حضرت قاسم دی آواز ہے چاچا مینوں اصغر دی شہادت دا دکھ نہیں شہادت ساڈا ورثہ ہے. مینوں ایک گل دس اصغر چاچی دی گود میں آخری جملہ پڑھ رہا اصغر چاچی رباب دی گود مینوں ایک گل دس چاچا اے بے حیا کدھر خیمے اج تے نہ حاضر. شبیر فرما دینو کہ